بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کئی ساجیوں کے درمیان مشترکہ ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی، لیکن اس صورت میں جب شخص مذکورہ کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے۔ غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجیوں کو ان کے حصے کے مطابق ادائیگی کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے، اور الیاس بن ابی ذئب، ابن اسحاق، جہجیہ بن سعد اور اسماعیل بن امامہ بن نافع سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی اسی کی ذمہ ہے، بشرط طریقہ اس کے پاس مال ہو، ورنہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور اس سے اپنے باقی حصوں کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کے لیے کہا جائے گا، لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی۔ سعید کے ساتھ اس حدیث کو حجاج بن حجاج، ابان اور موسیٰ بن خلف نے بھی قتادہ سے روایت کیا۔ شعبہ نے اسے مختصر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اس کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پھر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے۔ راوی نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شعر کہے تھے، پیاری گوٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شعر کہا تھا، ہے پیاری گٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات دلوائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا، پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا۔ میں نے کہا، حضور، وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو کریب نے اپنی روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے۔
جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ آپ سلام کے ارادے سے آ رہے تھے، اچانک راستے میں وہ غلام بول کر الگ ہو گیا۔ پھر یہی حدیث بیان کی، اس میں یوں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔